نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، وقال تعالی: فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی تعلیمات جیسے افراد انسانی کو ترقی اور کامیابی کا راستہ سکھاتی ہیں اور سمجھاتی ہیں، ایسے ہی اقوام عالم کو ان کے قومی اور ملی تقاضوں کی تفہیم اور اس حوالے سے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتی ہیں۔ قرآن حکیم انسانیت کی رہنمائی کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور انسانیت جیسے اس کا اطلاق افراد پر ہوتا ہے کہ ہر فرد اپنے تہذیب نفس کے لیے کردار ادا کرے، اپنے آپ کو مہذب بنائے، اپنی بڑھی ہوئی خواہشات کو ختم کر کے ایک سچا اور صحیح ایماندار انسان اور مسلمان بنے۔ اسی طرح انسانیت چونکہ اجتماعیت پسند ہے اور وہ ایک قومی اور اجتماعی شکل میں زندگی بسر کرتی ہے، جیسے فرد کی اپنی ایک اہمیت ہے، اشخاص اور افراد اپنی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، اسی طرح افراد و اشخاص پر مشتمل اقوام وہ بھی انسانیت کے لیے ناگزیر ہے، اس لیے کہ انسان بغیر دوسرے افراد کے، بغیر اجتماعیت کے، بغیر تمدن اور مدنیت کے نہیں رہتا۔ وہ انسانیت سے علیحدہ ہو کر بالکل علیحدگی کی زندگی بسر کرے، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا نہیں ہے۔ اب نارمل انسان ایسا ہو سکتا ہے، کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، مالی خولیہ ہو گیا ہے، یا جسمانی اور روحانی طور پر اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، پیدائشی نقص ہے، تو وہ انسانوں سے دور بھاگے گا۔ لیکن انسانیت اگر نارمل طریقے سے کہیں زندگی بسر کر رہی ہے تو اس کی اساس اجتماعیت ہوتی ہے، اور اجتماعیت کی پہلی سطح اس کا قومی کردار ہے۔ قوم بنے گی، قومیت وجود میں آئے گی تو بین الاقوامیت وجود میں آئے گی۔ قومی شناخت اگر متاثر ہو جائے، اس میں دراڑیں پڑ جائیں، اس میں خرابی پیدا ہو جائے، تو بین الاقوامی یا بین الانسانی نظام وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہاں کا خلل اور خرابی بین الاقوامی سسٹم کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ قوم بگڑی ہوئی ہو تو پوری انسانیت کے لیے مصیبت ہے۔ قوم سدھر جائے، ٹھیک ہو، صاف ہو، تو ایسی اقوام کے مجموعے سے بین الاقوامی نظام بھی درست ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے جہاں ہر ایک انسان کو ذمہ دار بنایا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کے لیے وہ ہے جو وہ محنت و جد و جہد اور کوشش کرے گا،
اپنی تہذیب نفس کے لیے، سوسائٹی کے کردار ادا کرنے کے لیے جتنا زیادہ اچھا مہذب ہوگا اتنا ہی ترقی یافتہ ہوگا۔ ایسے ہی اقوام کے بارے میں کہا کہ کون سی قوم فاسق اور فاجر ہے اور کون سی قوم جو ترقیات کی منازل طے کرتی ہے، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو قبول کرتی ہے۔ 2 آیات مبارکہ یہاں تلاوت کی گئیں خطبے میں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجا ہے، ہر بستی میں ایک ڈرانے والا آیا ہے۔ کوئی بستی، کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جہاں کوئی رہنما نہ آیا ہو، رسول آئے ہیں یا حکماء آئے ہیں۔ اور جب کسی قوم میں رسول آتا ہے تو وہ انہی کی زبان میں گفتگو کرتا ہے، اس کی زبان بھی وہی ہوتی ہے جو اس قوم کی زبان ہوتی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا کسی قوم کی طرف تو جو انہی کی زبان میں لیبین لہم، بات کھول کر واضح کر دے، سمجھا دے کہ قوم کے مسائل کیا ہیں، قوم کی احتیاجات کیا ہیں، ان کے اندر اللہ کے علوم کی اساس پر ایسے طریقے سے بات بیان کرے کہ ان میں وہ سلیقہ مندی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی قومی اجتماعیت کی شیرازہ بندی درست خطوط پر کر پائیں، ایک قوم بن کر رہیں، نہ کہ جانور بن کر، جنگل کے قانون کی طرح نہیں کہ طاقتور قوم کے تمام وسائل لوٹ لے اور بیچارے کمزور لوگ جو ہیں وہ اپنے حقوق سے بھی محروم ہو جائیں۔ انسانی مہذب معاشرے، تمدن اور مدنیت کی اساس پر قوم کی تعمیر و تشکیل ہو، یہ حقیقت انبیاء علیہم السلام انہیں سمجھاتے ہیں۔ اس لیے ان کی دعوت کا بنیادی ہدف یہی ہوتا ہے کہ ایک تو انسانوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں اپنی تہذیب نفس کے حوالے سے کہ ان اعبدوا اللہ، کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور غلامی کرو، کسی اور انسان کی غلامی نہیں کرنی۔ تو تہذیب نفس میں اہم ترین بات غیر اللہ کے چنگل سے نکلنا ہے، آزادی حاصل کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اعلان کرنا ہے، اس حقیقت کا اعلان کرنا ہے کہ کوئی انسان خدائی اختیارات کا مالک نہیں ہے، کوئی پتھر، کوئی بت، کوئی قبر وہ انسانیت کا خدا نہیں ہو سکتا، مالک نہیں ہو سکتا، رب نہیں ہو سکتا۔ رب صرف ایک ہی ہے جو رب العالمین ہے، الہ وہی ہے جو الہ الناس ہے، مالک وہی ہے جو مالک الناس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تہذیب نفس کا بنیادی قاعدہ اور ضابطہ ان اعبدوا اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام تہذیب نفس کے لیے انسانی افراد کو مہذب بنانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا اہم ترین فریضہ یہ ہوتا ہے کہ افراد و اشخاص پر مشتمل جو قومی نظام ہے، اجتماعیت ہے، تو قوم کے مسائل کیا ہیں، قوم کی مشکلات کیا ہیں، انہیں حل کرنے کا درست طریقہ اور راستہ کیا ہے، وہ سمجھایا جاتا ہے۔ قوم کا تعلق افراد کے باہمی روابط اور تعلقات اور قومی احتیاجات اور ضروریات سے ہوتا ہے۔ فرد ہو، اس کا گھر ہو، یا کسی بھی درجے کی اجتماعیت ہو، اس کے لیے وسائل درکار ہے۔ اسے کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے مکان ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، بچے ہیں، ان کی ضروریات ہیں،
معاشی سرگرمیاں ہیں، سیاسی سرگرمیاں ہیں، اجتماعی نظام سے متعلق جتنے بھی سماجی امور ہیں، ان تمام کا تعلق اقوام کے ساتھ ہے، قومی نظام کے ساتھ ہے۔ اب ان امور میں تہذیب نفس کا کیا مطلب، یا تمدن اور مدنیت کا کیا مطلب؟ تمدن اور مدنیت کے لیے جو لازمی اور بنیادی ہدایت اللہ پاک دے رہے ہیں، جو انبیاء علیہم السلام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ اس قوم کے تمام افراد تعاون باہمی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ لوگوں کا ایک دوسرے سے باہمی تعاون نیکی، ذمہ داری اور تقوی کے اصول پر ہو، عدل و انصاف کی اساس پر، اللہ کے ڈر سے، بغیر کسی معاوضے کے، صرف اللہ کے ڈر سے انسانیت میں عدل و انصاف قائم کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تعاون باہمی ضروری ہے۔ اس تعاون باہمی کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ انبیاء علیہم السلام جب آتے ہیں تو لیبین لہم میں جو چیز بیان کرتے ہیں وہ قوم کے تعاون باہمی کا سسٹم، تعاون باہمی کا نظام کیسے ہوگا۔ اب کہنے کو تو یہ لفظ بڑا مختصر اور جامع ہے کہ تعاون باہمی ہونا چاہیے، آپس میں کوآپریشن ہونی چاہیے، مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اب مل جل کر کام کرنے کی حالانکہ دو شکلیں قرآن بیان کرتا ہے، ایک بر اور تقوی پر، ایک اسم اور عدوان پر، ظلم اور زیادتی، احکامات کو توڑنے، انسانیت کی ترقی کے اعلیٰ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو الاسم والعدوان اور البر اور تقوی قرآن حکیم نے بیان کر دی ہے، اور رسول آ کر کیا کرتے ہیں، اس کا عملی نظام قوموں کی ترقی کے لیے بناتے ہیں۔ قوم جب اجتماعی طور پر زندگی بسر کر رہی ہے تو اس کے لیے قوم بننے، قومی نظام کے بننے کے لیے چند امور بتدریج کسی قوم میں قائم کیا جاتا ہے جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا حصہ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، آج یہ حقیقت ہمیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ 300 سال کی غلامی کے نتیجے میں تعاون باہمی کا بر و تقوی کی اساس پر جو نظریہ اور اصول ہے، اس کی جو عملی شکل ہے وہ ہمارے دماغوں سے محو ہو گئی، اور اس کی جگہ پر اسم اور عدوان کی اساس پر سرمایہ داری نظام نے ہماری عقلیں سلب کر لی۔ انبیاء علیہم السلام کی تبیین و تفہیم کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ جتنے رہنما اور لیڈر ملتے ہیں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، حکمران ہوں یا رسمی طور پر مذہبی ہوں، وہ قوم کی قومی حقیقت سمجھنے سمجھانے سے آ رہی ہے۔ تعاون باہمی کی اس حقیقت کو بہت سادہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، جب افراد کے درمیان کسی بھی پروجیکٹ پر تعاون باہمی کا عمل ہوگا تو پہلے تو یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی ضروریات کیا ہیں، جسے آپ پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی احتیاجات، ضروریات، ان کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جاتا ہے، خواہشات کی بنیاد پر نہیں۔ خواہشات اگر کرو تو وہ تو لاکھوں سینکڑوں ہو سکتی ہیں۔ اتنی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلتا ہے۔ بات خواہشات کی نہیں، تمناؤں کی نہیں،
اس حقیقت کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ واقعی اس پروجیکٹ کے لیے، اس گھر کے لیے، اس قوم کے لیے، اس اجتماع کی بنیادی ضرورتیں اور احتیاجات کیا ہیں، ان کا ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ۔ اس حوالے سے فرد ہو تو فرد تو اپنی احتیاجات کو خود اپنے دماغ میں رکھ لیتا ہے کہ میری یہ ضرورتیں ہیں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے کپڑا پہننا ہے، مجھے مکان کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب قوم کی اجتماعی ضروریات کی بات آئے گی تو اس وقت جب تک قوم کے تمام افراد کی رائے نہ لی جائے تو اس وقت تک احتیاجات کا تعین نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی اپنی حاجت کو کہے یہ قومی حاجت ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ فرد تو قوم نہیں ہوتا، قوم تو افراد سے مل کر بنتی ہے۔ تو افراد سے یہ رائے لینا کہ بھائی آپ کی ضرورت کیا ہے، اپنے اپنی احتیاجات بتلاؤ، کس آدمی کو کیا مسئلہ ہے، کوئی معاشی مسئلہ ہے، کوئی سماجی مسئلہ ہے، کوئی انتظامی مسئلہ ہے، احتیاجات کا تعین تو افراد سے معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کی ضروریات اور احتیاجات کیا ہیں۔ پھر ان احتیاجات کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان احتیاجات کو بیان کرنے، اس کا ڈیٹا اکٹھا کرنے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے رائے سازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آدمی معمولی سی ضرورت ہے اور حاجت ہے، وہ خود بھی کسی نہ کسی طریقے سے اسے پورا کر لیتا ہے، اپنی ایک ذاتی حاجت کو قومی حاجت کی رائے بنا کر لوگوں پر مسلط کرے تو یہ رائے تو غلط رائے ہے۔ انبیاء علیہم السلام آ کر اپنے حواریین اور اپنے صحابہ کو حقیقی احتیاجات، حقیقی ضروریات کا تعین کرنے اور اس حوالے سے اپنی ایک نپی تلی رائے بنانے کی تربیت دیتے ہیں۔ ان کی آزادانہ رائے ہوتی ہے جی، کہ حقائق کی بنیاد پر، عقل و شعور کی بنیاد پر، گرد و پیش کے تناظر اور معروضی تناظر حقائق کے بنیاد پر رائے بنائیں۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں گفتگو کی تو ایسے عقلی دلائل دیے، نمائندگی کی بنی اسرائیل کی کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہر معقول انسان کے سامنے رکھا جائے تو اسے سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اب فرعون نے دیکھا کہ یہ رائے جو ہے، جو موسیٰ علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کی جب آزادانہ رائے آئے گی تو آزادی دینی پڑے گی۔ حتیٰ کہ وہ جو فرعونی خاندانی کے لوگ تھے اس کے ساتھ وزراء بیٹھے ہوئے درباری، جن میں سے ایک رجل مومن بعد میں ایک واضح تقریر کے ساتھ اس نے فرعون کے نقطہ نظر کی تردید کی۔ فرعون نے اس وقت کہا تھا کہ اریکم ما ارا، تم وہ رائے رکھو جو میں نے رکھی ہوئی ہے، اپنی عقل سے سوچنا چھوڑ دو۔ اریکم ما ارا، اس لیے کہ تمہیں تو رائے بنانی نہیں آتی، تم تو پاگل ہو۔ بھائی ان قوم کی ایک ضرورت ہے، بنی اسرائیل اجتماعی طور پر ایک ظلم میں چکی میں پس رہے ہیں اور ہر عقل مند آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ خرابی کی بات ہے۔ فرعون کہتا ہے اپنی عقل سے مت سوچو، ہماری عقل سے سوچو، میں نے جو کچھ کہا ہے، میں نے جو رائے رکھی ہوئی ہے۔ ہمیشہ سامراجی نظام میں حکومتیں اور ظالمانہ حکومتیں خاص طور پر الاسم والعدوان کی اساس پر سب سے پہلے کسی قوم کی رائے سازی پر حملہ کرتے ہیں، اس زمانے میں پروپیگنڈے کے ذریعے سے یا جبر کے ذریعے سے۔ آج ویسا جبر نہیں، میڈیا کے ذریعے سے۔ سب سے پہلے تو قوم کی جو احتیاجات ہیں
ان کو زبان دینے کا عمل آزادانہ رائے کے ساتھ۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ بلال کی رائے دبی بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ۔ بلال کے دل میں جب یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ فرعون نما ابو جہل، یہ امیہ ابن خلف، یہ فلاں فلاں مکے کے سردار، یہ خدائی اختیارات نہیں رکھتے، میری رائے آزاد ہے جی، تو آزاد رائے رکھی بلال نے، صہیب نے، یاسر نے، یعنی جن کی کوئی رائے نہیں تھی، جو غلام بنے ہوئے تھے، ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، ان کو رائے بنانے اور رائے کا اظہار کرنے کا حق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ ہے لیبین لہم، قوم کی زبان میں گفتگو کریں گے تو انہیں سمجھ میں آئے گی، اور اگر ان کے سامنے انگریزی میں گفتگو کریں گے، ایسی زبان میں جو وہ نہیں جانتے، انہیں کیا پتہ کہ کیا کہا جی، انہیں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کسی بھی دوسری زبان میں رائے سازی کے لیے ضروری ہے، صحیح رائے سازی کے لیے ضروری ہے کہ جو انہیں تعلیم و تربیت سے گزار رہا ہے وہ انہی کی زبان میں ان کو عقل دے، بس ان کو شعور دے، ان کو اپنے حقوق کے حوالے سے، اپنی احتیاجات کے حوالے سے زبان دے، تبھی انہیں پتہ چلے گا اور تبھی صحیح اور حقیقی رائے سامنے آئے گی۔ ورنہ تو جمہوریت رٹا کر رٹے ہوئے طوطے میڈیا کے سامنے کر یہ بیان دینا ہے جی، تم نے پہلے سے ہی بیچارے کو پابند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بیچارے عوام کی رائے تو کیا ہوگی، لیڈروں کی رائے بھی میڈیا والے بتاتے ہیں کہ میں آپ کا بیان ریکارڈ کروں گا، آپ نے یہ بات کہنی ہے، کیونکہ ہمارے میڈیا مالک نے کہا ہے کہ یہ رائے چاہیے ہے اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں۔ تو سوسائٹی میں اور قوم میں جو ایشو پیدا ہوا ہے، جو مسئلہ درپیش ہے، اس پر انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے رائے سازی کرتے ہیں جی۔ انبیاء علیہ السلام نے احتیاجات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی زبان دی، اور وہ زبان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کی زبان میں آتی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کی تعلیم سے بلال کو زبان مل گئی، یاسر کو زبان مل گئی، صہیب کو، عمار کو زبان مل گئی، سلمان فارسی کو زبان مل گئی۔ تو تبیین کسی بھی قوم کے سامنے سب سے پہلے رائے سازی ہے، اور رائے سازی یہ نہیں کہ اپنی رائے مسلط کی جائے، رائے سازی یہ ہے کہ آپ اپنی عقل سے، غور و فکر سے، اپنی ضروریات کے تناظر میں اس رائے کو بہت اچھے اور عمدہ طریقے سے اجتماعی فورم پر پیش کریں۔ کسی بھی تنظیم، کسی بھی نظام، کسی بھی سسٹم میں سب سے پہلا عمل رائے سازی نہیں ہے۔ اگر ورکر کی رائے نہیں ہے تو کچھ نہیں، وہ تو بھیڑ بکریاں ہیں، لیڈر جدھر مرضی ہنکا کر لے جائے جی۔ تو رائے سازی پہلا عمل جو انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں، وہ نہیں ہوگا جو فرعون نے کہا کہ اریکم ما ارا، جو میں تمہیں کہتا ہوں، جو میں نے رائے قائم کر لی ہے تم بھی وہی دیکھو، تم بھی وہی رائے رکھو۔ انگریز سامراج کے 200 سالہ تسلط کے زمانے میں اس بر عظیم پاک و ہند پہ انگریز سامراج نے رائے بند رکھی، ہندوستانیوں کی کوئی رائے نہیں تھی۔ 1935 تک تو کوئی رائے نہیں تھی، کوئی ووٹ نہیں تھا، کوئی الیکشن نہیں تھا جی۔ 100 سال ایسٹ انڈیا کمپنی نے حکمرانی کی، اور 80-85 سال 1935 تک ملکہ برطانیہ نے حکومت کی، برٹش شہنشاہیت نے حکومت کی، اور ان پورے ادوار میں قوم کی زبان بند کر دی،
رائے بنانے کا عمل چھوڑ دیا۔ ان سے کہا رائے رکھنی ہے نا تو اپنی ذات کے بارے میں رکھو، روٹی کیا کھانی ہے، سالن کیا کھانا ہے، پیسے چاہیے نہیں چاہیے، اس طرح کے اور چھوٹے موٹے کام میں تو آپ ہمارے ساتھ، سیاست میں آپ نہیں رائے دے سکتے۔ مسجدوں کے وضو خانوں پر لکھوا دیا سیاست پر گفتگو کرنا منع ہے جی، ہر ایک کے دماغ، مولویوں کو کہہ دیا خبردار ممبر پر بیٹھ کر کوئی رائے نہیں دینی، کیونکہ مذہب کا رائے سازی سے کیا تعلق ہے جی۔ عجیب بات ہے، انبیاء جو زبان دینے آئے تھے وہ زبان کھینچ لی گئی غلامی کے اس زمانے میں۔ فرعون کے زمانے میں کیا ہوا یا دوسرے اقوام میں کیا ہوا، یہ تو قرآن نے اس کا تجزیہ کیا ہے، ہمیں تو قرآن کے اس تجزیے کے تناظر میں اپنی سوسائٹی کو دیکھنا ہے۔ آج یہ رائے سازی کا عمل غلامی کے اسی تسلسل کی تناظر میں آج 1935 سے لے کر اب تک بظاہر رائے سازی کا ایک ڈرامہ رچایا گیا جسے الیکشن کہتے ہیں۔ انڈیا ایکٹ 1935 دی گئے، لو جو لوگ رائے دو جی، لیکن رائے کا کوئی اعتبار ہے؟ وہ الیکشن ہوتا ہے یا سلیکشن؟ یہ سب کو علم نشرہ ہے، رائے سازی کی کوئی بات ہی نہیں۔ نمبر ایک، جب رائے نہیں ہوگی تو قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ رائے بننے کے بعد دوسرا اہم ترین مرحلہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے مشاورت ہے، کیونکہ رائے مختلف ہو سکتی ہے نا افراد کی۔ ایک نے ایک انداز سے سوچا کہ یہ ضرورت ہے اور اس ضرورت کو ایسے پورا کرنا چاہیے، حاجت سامنے آ گئی، ضرورت سامنے آ گئی، قومی ضرورت، قومی ایشو سامنے آ گیا، پھر اس قومی ایشو پر مشاورت ہوگی تو قوم بنے گی نا۔ اگر ہر ایک کو اجازت دے دی جائے کہ اپنی اپنی رائے کے مطابق عمل کرتے رہو تو قوم تو نہیں بنے گی۔ قوم بننے کے لیے ایک ایسی حقیقی اور بامعنی مشاورت جس کے ذریعے سے تمام آراء کو میرٹ پر پرکھا جائے اور پھر اس کے مجموعے سے جو ایک واضح اور دو ٹوک بنیادی امور سامنے آئیں وہ امور متعین کیے جائیں۔ ایک کام کے کرنے کے ممکنہ کئی پہلو ہو سکتے ہیں، حاجات کے تعین کے بھی کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں الصبر والتقسیم کہا جاتا ہے قانونی نظام میں، کہ امور تقسیم کر لیے جائیں اور پھر دیکھا جائے کہ کیا اس کام کے نتیجے میں اس طرح کرنے سے یہ حاجت کامل طریقے سے پوری ہوگی یا ناقص طریقے سے۔ تو یقیناً جب بامعنی مشاورت ہوگی تو ایک یا دو بنیادی نقطے واضح ہو جائیں گے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے یہ سب سے زیادہ پرفیکٹ ہے، سب سے زیادہ بہتر نتائج دے گا۔ اور جب مشاورت سے وہ امر طے ہو جائے تو پھر اس پر ڈیسیژن میکنگ، فیصلہ سازی، رائے سازی، مشاورت اور اس کے بعد فیصلہ سازی کہ اس حاجت کو، اس قومی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باہمی مشاورت سے جو کام سامنے آیا ہے، جو طریقہ کار سامنے آیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہی متعین، یہ کیا جائے گا۔ پوری قوم کو پتہ ہو کہ یہ قانون بن گیا، یہ ڈیسیژن کر لیا پوری قوم نے کہ ہم اس طریقے سے زندگی کی اس حاجت کو پورا کریں گے، اپنی اس قومی ضرورت کو، یہ قومی ضرورت ہے سب سے پہلے یہ ڈکلیئر کرنا، یہ فرد کی یا کسی خاص گروپ کی، کسی سرمایہ پرست گروہ کی، کسی چور ڈاکو کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت پوری 22 کروڑ عوام کی قومی ضرورت ہے۔ اس قومی ضرورت کا تعین جو ہے وہ باقاعدہ باہمی مشاورت سے ہوگا، حقیقی رائے سازی سے، حقیقی مشاورت سے ایک حقیقی قومی مسئلہ ڈکلیئر ہوگا کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اور اس قومی مسئلے کے حل کا یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ اور وہ طریقہ کار قوم کے تقاضوں، قوم اس وقت کس معروضی حالت میں ہے،
کس تناظر میں ہے، اس کی بنیاد پر اس کا مسئلہ یہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ بہت ترقی یافتہ کسی قوم قیصر و کسریٰ کی نقل اتارنا شروع کر دے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قیصریت کا طریقہ، تعیشات کا طریقہ، یا اس مسئلے کی یہ قومی مسئلہ تو ہے، اس کو ضرورت پورا کرنے کے لیے بہت ہی کوئی فرسودہ قوم جو پستی کی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے، بس اتنی روٹی مل جائے بس کافی ہے، یہ نہیں۔ قوم اس وقت ارتقاء کے کس مرحلے پر ہے، کس معروضی کیفیت سے گزر رہی ہے، اس وقت اس کی ضرورت کیا ہے، اس وقت اس مسئلے کا حل کرنے کا وہ معروضی طریقہ کار اختیار کرنا، یہ فیصلہ سازی۔ رائے سازی کے بعد مشاورت، مشاورت کے بعد فیصلہ سازی۔ انبیاء علیہ السلام یہ تین کام پہلے سمجھاتے ہیں، اور جب فیصلہ ہو گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی 15 سال رائے سازی کی تربیت کی، عمر فاروق کی، ابو بکر صدیق کی، عثمان غنی کی، علی المرتضیٰ کی، بلال کی، اور مدینے میں 3-4 سال تک سعد بن معاذ کی، سعد بن عبادہ کی، کعب بن مالک کی، انصاری جتنے بھی ہیں، اوس اور خزرج کے سرداروں کی۔ اور پھر غزوہ احد ہو رہی ہے، جب مکے کی سیاسی طاقت حملہ آور ہو رہی ہے مدینہ پر، تو سب کو بلا کر ان کی رائے مانگی کہ بتاؤ اس وقت جو مدینہ کو سیاسی خطرہ لاحق ہے، دشمن بالکل باہر آ کر پڑ گیا ہے تمہارے مقابلے میں، تو کیا رائے ہے، کیسے اس مسئلے سے نمٹا جائے؟ سب کی رائے لی اور آزادانہ رائے لی، یہ نہیں کہ یہ سینئر ہے اور یہ کیا ہے، جوان ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، ہر ایک نے رائے دی اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق۔ اور اس رائے سازی سے، ایک مشاورتی عمل سے، جس پر اللہ نے کہا شاورہم فی الامر، ان سے بامعنی مشاورت کرو، اور جب مشورے سے فیصلہ ہو گیا کہ جنگ باہر نکل کر لڑنی ہے، فیصلہ ہو گیا اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے، دفاعی جنگ نہیں کرنی کہ اندر بند ہو جائیں، بلکہ باہر نکل کر دفاع بھی کرنا ہے تو باہر نکل کر کرنا ہے۔ احد پہاڑ کو بنیاد بنا کر مشورہ ہو کر فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی مناسبت سے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اسلحہ پہن کر، تلواریں اپنے ساتھ لے کر، زرہ ورہ پہن کر پوری وردی میں باہر آ گئے۔ نبی جب فیصلہ ہو جائے تو اس پر ڈٹ جائے گا، یہ نہیں ہے کہ فیصلہ روز بدل لیں۔ فیصلہ سازی یہ نہیں ہوتی، فیصلہ کرنے سے پہلے مشاورت تو بہت اچھے طریقے سے کی جائے، اور پھر اس مشاورت پر جو فیصلہ ہو جائے تو فیصلے بدلے جاتے ہیں۔ جو قیادت فیصلے بدلنے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ فیصلے پر اگر اثر انداز ہو کر لوگ اس کی اہمیت ختم کر دیں تو رٹ ختم ہو گئی، ریاستی رٹ، حکومتی رٹ وہ ختم ہو گئی، اور جب حکومتی رٹ ختم ہو گئی تو اس فیصلے پر عمل درآمد کا جو نظم و نسق ہے وہ متاثر ہوگا۔ فیصلہ سازی کے بعد کسی قوم کی تعلیم و تربیت کا عمل اگلا ہوتا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کا نظم و نسق، انتظامی ڈھانچہ، اس کا سسٹم کیا ہو، کیونکہ فیصلہ جماعت نے کر لیا تو ہر آدمی تو اپنی اپنی جگہ پر اس فیصلے کا عمل درآمد کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو اتھارٹی دینی پڑے گی، اس کا طریقہ کار بنانا پڑے گا۔ مثلاً نماز پڑھانے کا ہی فیصلہ ہوا ہے تو ایک امام مقرر کرنا پڑے گا، تبھی اجتماعیت ہوگی نا، ایک لیڈر ہوگا
ایک ٹیم لیڈر ہوگا، اس کے ممبران ہوں گے، جب تک اتھارٹی نہ بنائی جائے اس وقت تک اس فیصلے پر عمل درآمد، قانون بنا لیا لیکن سسٹم نہیں بنایا، اس کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں بنائی، اس کے لیے کوئی نظم و نسق قائم نہیں کیا، تو تب بھی کسی قوم کا مسئلہ انبیاء علیہ السلام فیصلہ سازی کے بعد جو لیبین لہم جو بیان کرتے ہیں وہ اس کا انتظامی ڈھانچہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً نماز کا اللہ نے حکم دیا تہذیب نفس کے لیے بھی اور اجتماعی تعلیم و تربیت کے لیے بھی، اقیموا الصلاۃ۔ اب اس نماز کو سر انجام دینے کے طریقہ کار کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ایک امام ہونا چاہیے۔ امام کون ہونا چاہیے؟ امامت کا تعلق فہم قرآن سے ہے، اس پر تربیت ہے نا، تو کہا اقرؤہم کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا قاری اور سمجھنے رکھنے والا امام بنے گا۔ وہ بھی اگر سارے برابر ہوں تو پھر مختلف ترتیبیں بیان کی، تو پورا ایک سسٹم دے دیا، کرائیٹیریا مقرر کر دیا۔ اسی طرح جہاد اور لشکر کا فیصلہ ہو گیا کہ لشکر بین الاقوامی طور پر رومیوں کے مقابلے پر لے جانا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نظم بنایا ہے۔ اسامہ ابن زید کو مقرر کر دیا، نوجوان ہے، مینجمنٹ کی بڑی اچھی صلاحیت ہے جی، اس کو مقرر کر دیا کہ باقی تمام باوجود سینئر ہونے کے اس کے ماتحت ہوں گے جی۔ وہاں امامت کے لیے کہا جو عمر میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، اور نظم و نسق میں، فوجی جنگ میں جس کی انتظامی اور مینجمنٹ کی صلاحیت اچھی ہے، چاہے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اسامہ ابن زید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ امیر لشکر ہوگا۔ بڑے بڑے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ 21-22 سال کا لڑکا آپ نے اتنے بڑے بڑے بزرگ صحابہ کے اوپر لیڈر بنا دیا جی، عمر فاروق جیسے آدمی، بھائی کوئی سینئر ترین آدمی ہونا چاہیے، اتنا بڑا لشکر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں امارت کی، نظم و نسق قائم کرنے کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت، انہ کان لخلیقا للامارہ، یہ تو پیدا ہی کیا گیا ہے حکمرانی کے لیے، امارت کے لیے، اس میں انتظامی صلاحیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہاں عمر نہیں دیکھی جائے گی، کام کی نوعیت ہے نا بھائی، لڑائی بھڑائی اور مقابلہ ہے دشمن سے، فوجی طاقت ہے، وہاں جوان کام آئے گا یا بوڑھا کام آئے گا؟ امامت کے لیے تو کہا کہ سب سے بڑا عمر والا ہو وہ اسے امام بناؤ، اور جب جہاد کا موقع آیا تو وہاں اسامہ ابن زید کو بنایا جی۔ لشکر بھیجا تو مختلف ترتیب بھی بتلا دی کہ فلاں شہید ہو جائے تو دوسرا، فلاں شہید ہو جائے تو تیسرا، وہ شہید ہو جائے تو فلانا جھنڈا اٹھائے گا جی، پوری ترتیب بیان کی عبداللہ ابن رواحہ تک۔ تو بات یہ ہے کہ انتظامی ڈھانچے کے لیے ایک لیڈر کا تعین اور اس کے ٹیم ممبران کا تعین اور اس کا پورا سٹرکچر وہ زیر بحث لایا جاتا ہے کہ قوم کی ضروریات یہ ہیں، قومی مسائل یہ ہیں، اس کے حل کرنے کا یہ طریقہ کار ہے، تو طریقہ متعین کرنا پڑے گا۔ اور اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ طریقہ کار پہلے کسی غیر مسلم نے اختیار کیا ہوا ہے یا نہیں، کسی انسان نے بھی کیا ہوا ہے، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب مشاورت کی تو سلمان فارسی نے کہا کہ یہ جو فارسی لوگ ہیں، کسرا ایران والے، یہ جب جنگ لڑتے ہیں تو بسا اوقات ایسی صورتحال ہو تو خندق کھود لیتے ہیں کہ دشمن خندق کراس کر کے نہ آئے۔ اب یہ طریقہ جنگ فارسیوں کا تھا، اب اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ جی چونکہ سامراج نے یہ طریقہ اختیار کیا، اس دور کا سامراج تھا نا ایران، کسرا ایران، جس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اس کا طریقہ جنگ یہ تھا کہ ایسی صورتحال ہو تو خندق کھود لو۔ تو اب کہا جائے جی چونکہ یہ سامراجی طریقہ ہے اس لیے جو ہے نا یہ نہیں اختیار کیا جا سکتا، نہیں بھائی، قوم کو خطرہ درپیش ہے،
قوم کو بچانا ہے، اس بچانے کے لیے جو بھی بہتر طریقہ کار انسانوں نے اپنایا ہوا ہے اسے اختیار کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا فیصلہ کر لیا، 3 طرف پہاڑ ہیں، چوتھی طرف جو پلین زمین تھی جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا وہاں خندق کھودی 2 پہاڑوں کے درمیان، تو دفاعی نظام کیا ہے، مضبوط ہو گیا۔ تو انتظامی امور میں فیصلہ آپ کا اہم ہے۔ انتظامی امور میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انتظامی امور یہ کوئی دوسری قوم اپنائے ہوئے ہے، تو اپنائے ہوئے تو کیا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، تو انتظامی نظام ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، کس کے ذریعے سے قوم کے یہ مسائل حل ہوں، کوئی سا بھی نظام ہو جی، کہ جس کے ذریعے سے ان قومی مسئلہ حل ہونا چاہیے جی۔ اور پھر انتظامی ڈھانچہ بنانے کے بعد ایک اہم ترین مرحلہ کسی قوم کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس انتظامی عمل کی نگرانی، کہ کیا رائے صحیح تھی، رائے پر مشاورت صحیح تھی، مشاورت پر آگے فیصلہ سازی صحیح تھی، فیصلے پر عمل درآمد کے لیے جو انتظامی عمل ہو رہا ہے اس انتظامی عمل کے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، اس کا نگران ایک ہونا چاہیے۔ جو امور سر انجام دیے جا رہے ہیں وہ نگرانی بھی کرے اور اس کی رہنمائی بھی دے، نگرانی اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ نگرانی کا کام جاسوسی تھوڑا ہی ہوتا ہے، نگرانی کا کام تو یہ ہے کہ قوم ایسے افراد منتخب کرتی ہے، ایسا ایک فورم بناتی ہے جو انتہائی عقل مند، سمجھدار، ہاں جی، جو نگرانی کا کام کرتے ہیں، ان کی تربیت انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد اپنے جانشین ہاں جی یوشع بن نون کی تربیت کی، ان کے ساتھ اس دوسرے آدمی کو ساتھ شریک کیا کہ دیکھو یہ جو 12 آدمی ہاں جی وہ ادھر قافلے کی طرف جا رہے ہیں جی، وہ جو دشمن پر بستی میں داخل ہونا تھا، کہ صورتحال کیا ہے؟ پوری قوم کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں لڑتے، انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ تو لوگ بھیجے کہ بھئی جا کر وہاں سے پتہ کر کے آؤ، تو نگرانی کے لیے 2 آدمی ساتھ گئے، تو نگرانی والوں نے آ کر کہا قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ، 2 آدمیوں نے آ کر رائے دی کہ بھئی وہاں تو حالات ہاں جی کمزور ہے، تم جب حملہ کرو گے تو ان کا شیرازہ بکھر جائے گا، گھبراؤ مت، مقابلہ کرو۔ گویا کہ رائے پر اور اپنی رائے اور فیصلے پر اور اپنے انتظام پر اعتماد، حوصلہ افزائی، اس میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہے کام کرنے میں تو رہنمائی، کہ اس طریقے کار سے حملہ کر لو، اس طریقے سے کام کر لو جی۔ تو یہ نگرانی کا عمل ہوتا ہے۔ تو قوم بنتی ہے ان 5-6 چیزوں سے، رائے سازی سے، مشاورت سے، فیصلہ سازی سے، اس پر انتظام سے، اس پر نگرانی کا نظام۔ اس سے قوم کی اپنی شناخت وجود میں آتی ہے۔ کوئی جماعت ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی قوم ہو، حتیٰ کہ بین الاقوامی نظام بھی ہو، اس میں یہ 5 چیزیں چاہیے، تب تو قوم آزاد ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے حالات کا جائزہ لو، قرآن بیان کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام بلکہ نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم میں جو نبی بھیجا اس نے ان 5 امور پر قوم کی تعمیر و تشکیل کے حوالے سے کردار ادا کیا۔ انبیاء کی تمام تقریریں جو اپنی قوم کے ساتھ انہوں نے کی ہیں، تہذیب نفس سے متعلق ہے، اعبد اللہ، اور دوسری وجتنب الطاغوت، طاغوت سے بچاؤ اور اس کی رائے سے آزاد ہو کر اپنی رائے بنانے کا عمل، اس پر بامانہ مشاورت، اس مشاورت پر باقاعدہ فیصلہ سازی اور اس فیصلہ سازی پر باقاعدہ انتظامی ڈھانچہ، اور اس کی بنیاد پر کیا ہے، نگرانی کا نظام۔
اسی کو حکومت کہتے ہیں، اسی کو خلافت کہتے ہیں، اسی کو اجتماعیت کہتے ہیں، اسی سے قومی نظام آگے بڑھتا ہے۔ یہ ہے ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، قوم کے سامنے اس ترتیب کے ساتھ رائے بیان کی۔ اب اگر کوئی مولوی صاحب کہیں گے جی اس آیت کی تفسیر میں یہ تو نہیں لکھا، آپ نے تو اپنی طرف سے تفسیر بیان کی ہے۔ بھائی لیبینہ کہا ہے بیان، اور یہ بیان انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور ان کے واقعات سے سمجھ میں آئے گا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضاً، اس بیان کی تفصیلات خود قرآن حکیم نے ہر نبی کے واقعے میں بیان کی ہیں۔ لیبینہ کو تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ہم ان انبیاء کے واقعات کا صحیح تحلیل و تجزیہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیں۔ اب آپ دیکھیے فرعونی نظام اس کے مقابلے میں ان پانچوں کو رد کرتا ہے۔ یہی مطلب ہے دوسری آیت کا کہ فاستخف قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا بنا دیا، استخفاف، ذلیل کر دیا، اور انہوں نے اس ذلت کو قبول کر لیا۔ فاطاعوہ، انہوں نے اس فرعون کی اطاعت کی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ فاسق بن گئے جی، کہ انسانی اصول مانتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں کر رہے، سوسائٹی کی ان 5 ذمہ داریوں کو توڑتے ہیں، صحیح رائے نہیں رکھتے جی، حقیقی مشاورت نہیں کرتے، صحیح درست فیصلہ سازی نہیں کرتے، فیصلے پر کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں بناتے، اور پھر اس کی نگرانی کا کوئی نظام نہیں بناتے جی۔ فاطاعوہ انہم کا، یہ فسق ہے، قوم کا قومی فسق ہے۔ ایک فاسق فرد ہوتا ہے کہ وہ تہذیب نفس کے امور کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور ایک قوم کا فسق ہوتا ہے کہ قوم کی کوئی رائے نہ ہو، جو فرعون کہے وہی رائے ہو۔ اریکم ما ارا، جو میری رائے ہے وہ تم، چاہے میڈیا کے ذریعے سے ہو، کسی پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہو، کسی جبر سے ہو، تو جو سامراج سوچے وہی آپ سوچیں، وہ جو چاہے وہی آپ، تو آپ کی تو رائے آزاد نہیں ہے۔ جب رائے آزاد نہیں تو پھر حقیقی مشاورت بھی نہیں۔ مشاورت کے نام پر جو ڈھکوسلا کیا جاتا ہے کہ جی قوم نے مشورے سے فیصلہ کیا ہے، تو مشاورت کو توڑ دیا، رائے سازی کو توڑے رکھا سامراج نے جی۔ پورے 100 سال جی، 1757 سے 1857 تک پورے ہندوستان میں جہاں جہاں سامراج کا تسلط ہوا، انہوں نے رائے سازی کو توڑ دیا کہ جی آپ نہیں رائے رکھ سکتے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس خطے کے جو نظیر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین تھے، امام شاہ ولی اللہ دہلوی جی، شاہ عبدالعزیز دہلوی، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید جی، 1857 کی جدوجہد آزادی کے مجاہدین، انہوں نے کہا رائے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں جی، تمہاری رائے ہم کیوں رکھیں؟ تمہاری رائے تو تمہارے سامراجی مفادات کی اسیر ہوگی، اس کے مقابلے میں ہماری رائے آزاد ہے جی۔ انگریز سامراج نے علماء سے کہا جی جمعہ پڑھا لیا کرو، عید این پڑھا لیا کرو جی، اسی طریقے سے کیا ہے نماز نموزیں پڑھاؤ، نکاح شراکت کر لیا کرو، بلکہ سرکاری عہدے دیے ہوئے تھے جی، اور ان کی تنخواہ ایسٹ انڈیا کمپنی دیتی تھی۔ کیوں کہ 1765 میں جب بنگال اور 3 صوبوں کی دیوانی شاہ عالم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو دی، تو اس میں تحریر تھا کہ یہاں ان تینوں صوبوں کی عدالت اور یہاں کے تعلیمی نظام کو آپ نہیں چھیڑیں گے، یہاں کے تعلیمی نظام دینے والے اساتذہ اور علماء کی تنخواہ آپ دیں گے، کیونکہ ریونیو کلیکشن آپ کر رہے ہیں جی، یہاں کے ججوں کی تنخواہیں آپ دیں گے۔ تو اس معاہدے کی وجہ سے وہ مجبور تھے، جو 1835 تک انہوں نے دیں،
سب کو، بلکہ دلی میں تو 1857 تک دیں جی، لیکن 1803 میں حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی نے کہا کہ جب دلی پر اصل قبضہ کر کے کمپنی نے اعلان کر دیا کہ حکومت کمپنی کی ہوگی، حکم کمپنی بہادر کا چلے گا، تو یہ اتنی سی آزادی کہ ہم صرف نماز پڑھائیں، جمعے کا خطبہ دیں، عید پڑھائیں، نکاح طلاق کے کام کریں، نہیں، اتنی آزادی کافی نہیں، یہ دارالاسلام اب دارالحرب ہو گیا، ہماری آزادی تو سلب ہوگی، حکم اسلام جاری نہیں ہے، جب حکم اسلام جاری نہیں ہے تو ہمیں آزادی چاہیے، تو اپنی رائے کا تحفظ کیا، آزادانہ رائے پیدا کی، سوچ پیدا کی کہ ہمیں کمپنی کی سوچ نہیں سوچنی، ہم نے تو ایک آزاد قوم کی سوچ سوچنی ہے۔ تو آپ دیکھیے رائے کی حفاظت اور اس رائے کی بنیاد پر باہمی مشاورت سے ایک اجتماعی تحریک برپا کر دی، تحریک آزادی، اور جب پورے ہندوستان میں یہ تحریک آزادی برپا ہوتی ہے تو انگریز سامراج نے سوچا اس آزادی کو کچلنے کے بعد کہ چلو ان سے وعدہ کر لو کہ جی حکومت آپ کو دے دیں گے جی، اور پورے ملک پر تسلط کر کے اس کا سیاسی رخ بدلنے کی کوشش کی جی، کیا جی کمپنی ہم نے ہٹا دی، کمپنی سے اختیارات چھین لیے، اب اختیارات ایک بادشاہ کے پاس چلے گئے، برٹش شہنشاہیت کے پاس، جو ایک آئینی اور قانونی حکومت ہے، اور برطانیہ کا قانون اس وقت تک نافذ رکھیں گے جب تک کہ آپ اپنا قانون نہ بنا لیں، اسی بنیاد پر آزادی دی تھی، اور یہ کہ ہمارا ہندوستان پر ناجائز قبضہ ہے، ہم یہ قبضہ چھوڑیں گے اس شرط پر کہ آپ حکومت چلانے کی، نظم و نسق قائم کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ پہلے 100 سال صلاحیت ختم کی، اب کہا کہ جی آپ کے اندر جب تک صلاحیت نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک ہم یہ ناجائز قبضہ ہندوستان پر رکھیں۔ اور پھر انہوں نے اپنی اس رائے سازی، مشاورت، فیصلہ سازی، انتظامی ڈھانچے اور نگرانی کے نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، آراء پر متاثر ہونے کے لیے لاڑ میں کالے کا نظام 1835 سے جاری کر دیا کہ جی زبان ہی ختم، جی پڑھا لکھا وہ ہوگا جو انگریزی پڑھے گا، بلسان قومی ہی ختم۔ انہوں نے کہا کہ انگریزی زبان میں جو لٹریچر بھی آئے گا تو وہ تو اریکم ما ارا، جو فرعون کی رائے ہے، برطانیہ کی رائے ہے، اس کے مطابق آئے گا نا، ان کی زبان چھین لو، کیونکہ ان کے لیڈر ان کی زبان میں، فارسی میں، عربی میں، پنجابی میں، پشتو میں، سندھی میں، بنگالی میں، مراٹھی میں، تامل میں، اردو میں، ان کو کیا ہے زبان دے رہے ہیں، ان کو رائے، آزادانہ رائے رکھنے کے لیے ان کو تیار کر رہے ہیں، تو ان کی زبان چھین لو۔ زبان چھین کر تمہارے منہ میں زبان ڈال دی کون سی؟ آدمی سوچتا ہے پنجابی میں، پشتو میں، سندھی میں، اردو میں، اور بولے اگر اپنی ہی زبان میں تو آسانی سے بول سکتا ہے نا، اور اگر انگریزی میں بولنا پڑے تو ماشاء اللہ جو ایم اے پاس بھی ہیں، انگریزی پاس بھی ہیں، وہ بھی نہیں بول سکتے جی۔ کسی دوسرے کی زبان میں کوئی رائے دیں گے آپ؟ بھائی جو دل کو آگ لگی ہوئی ہے، جو اپنی زبان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس کو اپنی زبان میں ہی، مادری زبان میں ہی آدمی بیان کر سکتا ہے نا، وہ کسی دوسری زبان میں کیسے بیان کرے گا؟ آپ دیکھیے 1835 سے لے کر اب تک آپ کی زبان بندی کر دی، اس لیے کہ آپ آزاد رائے نہ رکھیں اپنی قومی ضروریات کے مطابق جی۔ تو انبیاء کی تعلیم کے بالکل برخلاف، انبیاء علیہم السلام کو اللہ پاک
بلسانی قوم ہی بھیجتے ہیں، ان کی زبان میں بات کریں، اور یہاں اس قوم کی زبان کے علاوہ کسی سامراجی اور فرعونی نظام کی زبان آپ پر مسلط کر دی تو آزادی رائے سلب ہو گئی۔ جب آزادی رائے سلب ہو گئی تو 1857 کے بعد انہوں نے کہا جی اب مشاورت بھی انگریزی میں ہوگی جی۔ چنانچہ پورے اگلے 100 سال میں 1935 تک، 1835 سے 1935 کا 100 سال گزرا، تو اس پورے دورانیے میں بتدریج انہوں نے کہا رائے وہ ہوگی جو انگریزی میں آئے گی۔ پنجابی میں رائے آئی، اردو میں رائے آئی، سندھی میں آئی، پشتو میں آئی، بنگالی میں آئی، وہ معتبر نہیں۔ بنگالیوں سے انگریزی میں رائے لی جا رہی ہے، سندھیوں سے انگریزی میں رائے لی جا رہی ہے۔ وہ کتنے سندھی ہیں جو انگریزی میں رائے دیں گے؟ اچھا، جو انگریزی میں رائے دیں گے وہ انہی کے پالتو ہوں گے، کیونکہ انگریزی انہوں نے کن سے سیکھی؟ انہی سے ہی کہ رائے دینے کا کیا طریقہ کار ہے۔ لہٰذا یہاں سے لیڈر باقاعدہ آکسفورڈ اور پتہ نہیں لندن میں پڑھا کر انہیں وہ سامراجی فلسفہ ان کے حلق میں ڈالا گیا اور پھر تمہارے لیڈر بنا کر یہاں بھیج دیا گیا۔ اور جب ایسے بہت سارے لیڈر بن گئے تو پھر پہلے لیجسلیٹو کونسل بنائی جی، جس میں ان تمام کو ممبروں کو بھرتی کیا، پھر کہا جی اب الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کے مطابق آپ کا ایک پارلیمانی جمہوری نظام قائم ہوگا۔ انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت اس ایکٹ میں، اس نظام میں آپ وہاں رائے دیں گے انگریزی میں، مشورہ دیں گے۔ بھائی جس کو تمہارے حکم پڑھنے کے لیے انگریزی کے لیے ترجمہ نگار کی ضرورت ہے وہ حقیقی مشاورت کی بحث میں شریک ہوگا، اور اگر کوئی شریک ہوگا تو وہ وہی ہوں گے جو برطانوی سامراج سے تعلیم حاصل کر کے آئے، چاہے وہ کانگریسی ہو، مسلم لیگی ہو، کسی اور پارٹی کا ہو، یونینسٹ پارٹی کا ہو، انگریزی میں تو وہی بولے گا جو ان کے خیالات، ان کی آراء، ان کے سرمایہ دارانہ پس منظر، ان کے جاگیردارانہ پس منظر، فیوڈل لارڈز اور کیپٹلزم کے تناظر میں وہ گفتگو کر رہا ہو، اس کے علاوہ کوئی بات کرے گا؟ اور وہ ممبر بھی کون ہوگا اور اس کو منتخب بھی کون کرے گا؟ جو بی اے پاس ہوگا جی۔ اس زمانے میں جہاں بی اے پاس ایک ضلع کے اندر 1 یا 2 ہوتے تھے جی، تو وہاں وہ منتخب ووٹ دے گا، ووٹ دینے کا حق اسے ہے، باقی عوام کو ووٹ دینے کا، کیونکہ جو انگریزی بولتا ہے بھوک اسی کو لگتی ہے نا، پنجابی سندھی بولنے والے کو تو لگتی نہیں، نہ اردو بولنے والے نہ پشتو بولنے والے کو لگتی ہے۔ اس کی تو نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ کسی کپڑے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور احتیاجات کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، صرف اسی کو لگتی ہے جس کو انگریزی پڑھی ہوئی ہے جی۔ تو زبان مسلط کر دی، مشاورت بھی کس میں؟ انگریزی میں۔ اچھا جی، فیصلہ سازی بھی کس میں؟ اسی میں۔ مشاورت کے بعد کیا فیصلہ ہوا؟ تو فیصلہ بھی اریکم ما ارا کی تشریح ہے کہ جو برطانوی سامراج نے چاہا، پارلیمنٹ وہ فیصلہ کرے گی، اسمبلی وہ فیصلہ کرے گی، گورنر پنجاب نے جو کہا وہ یہاں کی صوبائی اسمبلی فیصلہ کر رہی ہے، جو انگریز گورنر فیصلہ کر لیتا تھا وہی فیصلہ اسمبلی نے کرنا ہے، جو برٹش شہنشاہیت کو مطلوب ہے وہی فیصلہ اس کونسل نے کرنا ہے، چاہے وہ یونین کونسل ہو، ڈسٹرکٹ کونسل ہو، صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی، دستور ساز اسمبلی بنائی گئی۔ تو اریکم ما ارا کی پوری تشریح اسی حوالے سے ہے کہ ان کی تینوں چیزیں، رائے سازی جی، مشاورت کا عمل اور فیصلہ سازی، تینوں اسی میں آ گئے۔ اچھا جی، اب جب یہ پورا معاملہ ہو گیا تو انتظامی ڈھانچہ بھی کون ہوگا؟ بیوروکریسی، اور بیوروکریٹ وہ ہوگا جو بی اے پاس کر لے تو اور وہ CSS کا امتحان دے لے، وہ انتظامی افسر بنے، انگریزی میں لکھے، انگریزی میں سوچے، انگریزی میں رپورٹ کرے، انگریزی میں انتظامی نظام کرے، جس کا عوام کو کوئی پتہ نہ ہو کہ DC صاحب نے کیا لکھا ہے، AC صاحب نے کیا لکھا ہے،
اس کی ہدایت کیا ہے؟ جو سامراج کو ضرورت ہو تو ان قوانین کا تو اردو میں ترجمہ کرا کے، سندھی میں ترجمہ کرا کے، مختلف علاقائی زبانوں میں ترجمہ کرا کے وہ تو پھیلا دیا جاتا ہے جس کی رائے کی ضرورت سامراج کو ہوتی ہے، اور جو ان کے حق سے متعلق اگر بالفرض کوئی قانون آ ہی گیا تو اس کا اردو ترجمہ غائب، اس کا سندھی ترجمہ غائب۔ تو جو فیصلہ سازی ہے وہ بھی، اور آگے انتظامی ڈھانچہ، جی ایک اے سی سے لے کر چیف سیکرٹری تک تمام انتظامی امور انگریزی میں سر انجام پائیں گے، جی تو انتظامی ڈھانچہ تباہ کر دیا، اور وہ بھی اسی بنیاد پر جو برطانوی سامراج سوچے گا، جی جو امریکی سامراج سوچے گا۔ تو آزادی قوم کہاں سے بنی؟ اچھا جی، نگرانی کے لیے دنیا بھر میں عدالت ہوتی ہے، عدالتی نظام کا بنیادی کام، جی اس کے لیے کہ یہ قانون جو بنا ہے اس پر انتظامیہ نے صحیح عمل کیا تو یہ عدالتی، تو پورا عدالتی نظام ماشاءاللہ انگریزی میں۔ جی عجیب بات ہے کہ سپریم کورٹ توہین عدالت کا نوٹس حکومت کو جاری کر رہی ہے کہ بھائی 4-5 سال پہلے ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری کیا تھا کہ سارے ادارے اردو میں نظم و نسق چلائیں کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے، فیصلہ ہوا ہوا ہے، تو اس کی خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ نوٹس بھی کس زبان میں جاری کیا جا رہا ہے؟ انگریزی میں، کہ بھائی خود اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ عدالت بھی اپنے تمام پروسیجر کو اردو میں منتقل کرے گی، لیکن وہ بھی نوٹس جاری کرتی ہے تو انگریزی میں، فیصلہ کرتی ہے تو انگریزی میں، کہ توہین عدالت ہو گئی۔ تو جو وہ سوچتے ہیں، جو وہ رائے رکھتے ہیں، وہ رائے آپ کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ پورا انتظامی ڈھانچہ، نگرانی کا نظام وہ آپ کا اپنا نہیں رہا۔ 5 چیزیں انبیاء سکھاتے ہیں: رائے سازی، مشاورت، فیصلہ سازی، انتظام اور نگرانی۔ جی یہ قوم کی زبان میں ہوتی ہے، بلسانی قومی ہی، قوم کی زبان میں یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر تو قوم ترقی کرتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے دوسری جگہ پر کہا فاستخف قومہ فاطاعوہ، فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا، ذلیل کر دیا، رائے سازی ختم کر دی، جی اور مشاورت ختم کر دی، اور فیصلہ سازی ختم کر دی، اور انتظامی ڈھانچہ ختم کر دیا، اور نگرانی کا نظام ختم کر دیا۔ وہ اس نے کہا ہے نا بڑی اچھی بات اکبر الہ آبادی نے، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں قتل سے بتوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ جی فرعون نے کوئی انگریزی مسلط نہیں کی تھی، مسلط کی تھی، زبان وہی تھی جو مصری زبان تھی، جی وہی زبان فرعونی بولتے تھے، وہی زبان بنی اسرائیلی بولتے تھے۔ اس نے زبان مسلط نہیں کی کہ جی یہ بولی بولا کرو۔ اور ماشاءاللہ یہ جو جدید سامراج ہے فرعون سے بھی دگنا تگنا بڑھ گیا کہ اس کی جگہ پر زبان مسلط کر کے اس کے ذریعے سے جو قوم بننے کے معیارات تھے وہ سب کے سب کیا ہے، خراب کر دیے۔ آج بحث ہو رہی ہے، آج کیا بلکہ 75 سال سے ہو رہی ہے کہ جی صدارتی نظام ہونا چاہیے یا پارلیمانی نظام ہونا چاہیے، خلافت کا نظام ہونا چاہیے یا جمہوریت کا نظام ہونا چاہیے۔ یہ بحثیں پچھلے 100 سال سے جاری ہیں، جی انگریزوں کے زمانے سے ہی، اور ان 75 سالوں میں تو خاص طور پر۔ بھائی آپ جب تک قوم کو ان 5 امور میں آزاد نہیں کرتے، نظام چاہے صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو، قوم نہیں بن سکتی، قوم کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کے طریقہ کار کو چھوڑ کر فرعون کے طریقہ کار کو، فاستخف قومہ، اپنی قوم کو ہلکا بناتے ہو تم۔ جو اپنی قوم کو ہلکا بنائے، اس کی زبان کی توہین کرے، اس کی زبان بندی کرے، اس کی رائے سازی نہ ہونے دے، اس میں مشاورت کا عمل نہ ہونے دے، اس کا کوئی فیصلہ سازی کا عمل نہ ہو، تو فاستخف قومہ، قوم کو ہلکا بنا دیا۔
اور جب تک قوم توہین برداشت کرتی رہے گی، اپنے آپ کو ہلکا سمجھتی رہے گی، انہم کانوا قوما فاسقین، یہی فاسق قوم ہے۔ چاہے کلمہ پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، مدرسے بنائے، مسجدیں بنائے، پیری مریدی کرے، جو بھی کچھ کرے، سیاسی نظام میں اور قومی نظام میں وہ فاسق ہے، کیونکہ سامراج نے اسے جو ہلکا بنایا تھا اس نے بھی اپنے آپ کو ہلکا بنا لیا۔ شرم نہیں آتی ان وزراء کو یہ کہتے ہوئے کہ IMF کی شرائط منظور کرنی پڑتی ہیں اس لیے کہ جی امریکہ ہمیں قرضہ دیتا ہے، کوئی حکومت اس کے اثر سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ تو پھر تمہاری آزادی کس بات کی ہے؟ کس بات کا یوم آزادی مناتے ہو؟ کس بات کی قومی شناخت کی بات کرتے ہو؟ وہ ابھی کسی نے تقریریں شیئر کی ہوئی ہیں، بھٹو صاحب کی بھی، نواز شریف کی بھی، بے نظیر کی بھی، اور آج عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو مہنگائی ہے یہ تو عالمی سطح پر ہے۔ بھٹو صاحب نے عجیب منطق دی ہے، کہتے ہیں کہ جی ہمارا چونکہ دوستانہ عربوں سے ہے، مہنگائی ہوئی ہے اس لیے کہ عربوں کی ہم موقف کی ہم مدد کرتے ہیں، تو عربوں نے تیل کی قیمت بڑھا دی، اس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی۔ تو اب کیا کیا جائے کہ جی تیل انہوں نے بڑھایا ہے اور ہمیں عربوں کی حمایت کرنی ہے، تو کیوں کرنی ہے بھائی تمہیں؟ سوال تو یہی ہے۔ تمہاری اپنی قوم نہیں ہے، تمہاری اپنی زبان ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنے خطے میں ہو، تو تم عربوں کی مدد کے نام پر ان کے مہنگے تیل کو تم بھی کہو کہ جی ہم نے یہ مہنگائی انہوں نے کر دی ہے۔ اور اگر یہ حقیقت ہے کہ ان کے مہنگا کرنے اور ان کے ساتھ تمہارے تعلق کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے، تو پھر تمہاری آزادی کیا ہے؟ انکار کرو کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم عربوں کے غلام ہیں، جی ہم امریکہ کے غلام ہیں۔ تو یہ تو اعتراف ہے۔ یہی نواز شریف کہتا ہے، 4-5 سال حکومت کرنے کے بعد تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے یہ مہنگائی تو جی عالمی ہے، کیا کریں جی عالمی سطح پہ مہنگائی ہو گئی۔ اس نے تو سارے ملک گنوا دیے، بھٹو صاحب نے، چین بھی، روس بھی، امریکہ بھی، عرب بھی، فلانی جگہ، ساری جگہ مہنگائی مہنگائی۔ اس کا مطلب عالمی سرمایہ داری نظام کی جکڑ بندی ہے نا، اس کا تسلط ہے۔ تو پھر کس قومیت کی بات کرتے ہو؟ جی نواز شریف بھی کہتا ہے کیا کریں جی عالمی میں، بے نظیر کہتی ہے عالمی مہنگائی ہے، آج عمران خان کہتا ہے جی پوری دنیا میں مہنگائی ہے اس لیے مہنگائی ہو گئی۔ تو بھائی تم اعتراف کرو کہ تم ایک بین الاقوامی سامراجی سرمایہ داری نظام کے اندر جی رہے ہو، اور وہ مہنگائی کرتا ہے، وہ سرمایہ پرستی کی بنیاد پر تم پر چیزیں مسلط کرتا ہے، اور تم اپنی قومی شناخت کو ذلیل کر کے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہو۔ جی قومی آزادی تو تب ہوگی کہ تم اس بین الاقوامی سامراجی نظام کے تسلط سے نجات حاصل کرو، گویا کہ حقیقی آزادی حاصل نہیں کی۔ آج بھی اگر فیصلہ برطانیہ کرے، آج بھی امریکہ کرے، آج بھی عرب ممالک کریں، تو آپ بتلائیے کہ پھر آپ کی قومی آزادی کہاں ہے؟ تو فاستخف قومہ، جو فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا بنا دیا تھا، آج کے بین الاقوامی فرعون نے اور ان کے یہاں کے مقرر کردہ ایجنٹوں نے اس پاکستانی قوم کو ہلکا بنا دیا، اور جو اس ہلکا پن کو قبول کیے ہوئے ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں واضح کہہ دیا انہم کانوا قوما فاسقین۔ ایسی قوم جو اپنے آپ کو ہلکا سمجھے، اپنی رائے نہ رکھے، اپنا ڈیسیژن درست نہ کرے، اپنا انتظامی ڈھانچہ صحیح نہ کرے، اپنے نگرانی کا نظام درست نہ کرے، تو وہ قوم فاسق نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ آج مشاورت کے نام پر پارلیمنٹ ہے، لیکن ذرا اس مشاورت کی حقیقت کیا ہے؟ آج رائے سازی کے حوالے سے ووٹنگ ہے، اس ووٹنگ کی حقیقت کیا ہے؟ حکومتوں اور تمام پارٹیوں کا اتفاق ہے کہ دھاندلی ہوتی ہے، اور جناب اپنی مرضی سے کیا ہے، یہاں کے حکمران، حقیقی حکمران اپنے نمائندے منتخب کرتے، تم کیا لینے گئے ہو وہاں؟ تمہاری آزادی کی حیثیت کیا ہے؟ جی حقیقی مشاورت کہاں سے آ گئی؟ تو پورے مشاورتی نظام کو تباہ کر دیا، رائے سازی کے نظام کو میڈیا جھوٹا پیدا کر کے رائے سازی کے نظام کو خراب کر دیا، فیصلہ سازی کا عمل وہ حقیقی مشاورت
پارلیمنٹ سے فیصلہ منظور ہوتا ہے، اسمبلی سے ہوتا ہے، باہر نکل کر کسی رکن اسمبلی سے پوچھو کہ بھی کیا فیصلہ ہوا تھا، ذرا فیصلہ تو بتاؤ اور کیوں کیا تھا؟ کہتے کون سا فیصلہ، کیسا فیصلہ، ہم نے تو سوتے ہوئے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا، بس ٹھیک ہے، پڑھا تک نہیں جو قانون منظور ہوا ہے جی۔ اور یہاں تک مذاق کیا گیا کہ وزرائے خزانہ جناب بجٹ میں وہاں پہ اعلان کرتے ہیں جی کہ یہ بجٹ دستاویز پڑھی تو نہیں گئی لیکن پڑھی ہوئی سمجھا جائے، بغیر پڑھی ہوئی سمجھی جائے۔ عجیب بات۔ تو وہ مشاورت کا عمل ختم۔ آپ بتائیے کہ ان 5 امور کے اعتبار سے آپ جائزہ لیں، ہر امر پر سامراج کی 300 سالہ تاریخ میں جو تباہی بربادی اس قوم کی گئی ہے اس کی سینکڑوں شواہد سامنے آ جائیں گے کہ رائے سازی کو ان 300 سالوں میں کیسے متاثر کیا گیا، سینکڑوں واقعات، تاریخ کا مطالعہ کرو، غور و فکر کرو جی۔ مشاورت کے عمل کو کیسے تباہ و برباد کیا گیا، فیصلہ سازی کے عمل کو کیسے نقصان پہنچایا گیا، انتظامی ڈھانچے میں کون کون سی خرابیاں پیدا کی گئیں اور نگرانی کے نظام میں کیا کیا خرابیاں پیدا کی گئیں۔ پورا ایک تھیسس اس موضوع پر بن سکتا ہے کہ کس طریقے سے انسانیت کو اور قوم کو یرغمال بنانے کے لیے دور کے فرعون قوموں کو ہلکا بناتے ہیں جی۔ انبیاء علیہم السلام قوموں کو باوقار بناتے ہیں، عزت والا بناتے ہیں، افتخار پیدا کرتے ہیں جی، عزت دیتے ہیں۔ اور فرعون وہ کیا ہے، قوموں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، ان کو دوسروں کے سامنے باندھ کر ان کے ہاتھ پاؤں سامراج کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ تو قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کے پیچھے چلنا چاہتی ہے، نبی کی سیاسی، معاشی، سماجی اور انتظامی تعلیمات کو سمجھنا ہے، اور دوسری طرف سامراج کو گالی دیں گے، امریکہ کو گالی دیں گے، برطانیہ کو برا بھلا کہیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ان 5 امور میں وہی کام کرنا ہے جو وہ کر رہے ہیں، ان کے مطلب کا ہے جی۔ ادھر ادھر پارلیمنٹ میں بڑی تقریریں کریں گے، بڑے جوش، ہاں جی، لیکن طے ہو چکا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ سے یہ قانون منظور، کتنی اپوزیشن بڑھ کے مار رہی تھی کہ جی یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے قومی اسمبلی سے، منی بجٹ کا یہ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ IMF کا دباؤ ہے، عالمی سامراجی طاغوتی نظام ہے کہ اپوزیشن شور تو مچائے گی لیکن جب ووٹنگ ہوگی تو ووٹ اس کا کہاں ہوگا، صرف اداکاری ہوگی۔ مشاورت ہے، قوم کا درد ہے، قوم کی بات ہے، کہیں نہیں۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عقل اور شعور کا پیدا ہونا یہ دین کی تعلیمات کا بنیادی اساسی مقصد ہے، اور عقل فوت ہو جائے، عقل چلی جائے، قومی معاشرے اور سمجھ کے بجائے قوم میں وہ قوم کو ہلکا کرنے والوں کے پیچھے چلے، جیسے فرعون کے پیچھے قوم چلی تو تباہ و برباد ہو گئی۔ تو غلط راستوں کی اطاعت سے بچنا اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی اطاعت کرنا، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور شعور نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔